السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے ڈیم کیس سے متعلق سماعت کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی امانت گشکوری، چینل 24 سے منسلک ہیں۔ ان سے چل کر اب بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ گشکوری ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کی سماعت کی ڈیٹیلز کیا ہے اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے متعلق چیف جسٹس قاضی فائصہ نے کیا کہا کیس کی سماعت کے دوران؟ جی شکریہ سبھی۔ آج ڈیم فنڈ کیس کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 4 رکنی یہ بینچ تھا جس نے آج سماعت کی ہے۔ اس سے قبل ویسے 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت کرتا رہا ہے۔ تو یہ سوال جو تھا ویسے یہ جیسے جو عرفان سعادت ہیں 4 رکنی بینچ کا حصہ، انہوں نے بھی اٹھایا کہ پہلے 5 رکنی بینچ سن رہا تھا، تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جو پریکٹس پروسیجر کمیٹی سے اپروول کے بعد بینچ بنا ہے، تو اگر ضرورت محسوس ہوئی تو 5 رکنی بھی بنا سکتے ہیں۔ جبکہ کیس کی سماعت میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے 2018 میں چونکہ یہ اس کو نوٹس لیا تھا اور ڈیم کی تعمیر کے لیے انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا تھا، جس میں پھر پرائم منسٹر نے بھی اپنا نام ساتھ لکھوایا۔ اس وقت پھر عمران خان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کے منسٹر جو تھے انہوں نے بھی فنڈ دیا۔ اس وقت فیصل وارڈا جو ہے وہ وزیر آبپاشی ایڈوکیشن کے منسٹر تھے۔ بالکل، اور وہ ثاقب نثار صاحب سے ملتے بھی رہتے تھے، ان کی تصاویر بھی سامنے آتی رہتی تھی۔ انہوں نے خود بھی اپنے ذاتی طور پہ بھی انہوں نے فنڈ جمع کروایا تھا ڈیم فنڈ میں، اور میڈیا پہ بھی بڑی کمپین چلائی گئی کہ جی ڈیم بننے چاہیے کیونکہ ملک میں پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ تو آج ٹیلیز ہارنز جو ہیں تو وہ چلی، ثاقب نثار میراتھن چلی، ثاقب نثار خود چینلز پہ بیپر دیتے تھے، اور اس کے علاوہ بیرون ملک پہ بعد میں آتے ہیں۔ وہ ایک اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بھی ایک اسکینڈل ہے، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن ڈیم فنڈ کو دیکھا جائے، اس کے معاملے کو دیکھا جائے تو ثاقب نثار کے دور میں یہ ایک نیو نارم بن چکا تھا کہ کوئی بھی کیس ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی فریق کا، اور اس کو جو ہے تو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ ڈیم فنڈ میں اتنے پیسے جمع کرائیں، آپ کا کیس ختم ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا بھی ملک ریاض بھی جو ہے تو وہ پیش ہوئے تھے بیریا ٹاؤن کیس میں، ان سے بھی ثاقب نثار نے پیسے مانگے تھے۔ تو اب ویب سائٹ پہ بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ آج کی سماعت میں کیا ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہوا؟ کیا یہ عدالت جو ہے ڈیم فنڈ کو وفاقی حکومت کو دینے جا رہی ہے یا نہیں؟ جی، آج کی سماعت میں چیف جسٹس نے پہلے تو یہ واضح کیا کہ ڈیم بنانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، تو نہ ہی اس پہ عمل درآمد بینچ بن سکتا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ باقی انہوں نے کہا ڈیم بننے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس کا کام ہے وہ کریں، وابڈا ڈیم بنائے، حکومت اس کو بنائے۔ اور جو پیسے ہیں جو تقریباً 20 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو دیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو مارک اپ ہے وہ بھی مل رہا ہے۔ تو یہ شروع ہوا تھا کوئی 12-13 ارب سے، تو پھر مارک اپ بڑھتا بڑھتا یہ اب 20 ارب تک پہنچا ہوا ہے۔ تو حکومت نے ٹی بلز میں انویسٹ کیا تھا ان پیسے کو، تو حکومت کی جانب سے ایک سی ایم میں ڈالی گئی تھی کہ جی آپ ہمیں یہ پیسہ دیں وابڈا کو، اور ہمیں حکومت یہ موجودہ حکومت کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ بالکل بالکل، اس سے پہلے جو اٹارنی جنرل نے ڈالی تھی کچھ ماہ قبل نا، کہ پیسہ جو ہے وہ دینا چاہیے وفاق کو، دینا چاہیے وفاقی حکومت کو دے دینا چاہیے، کیونکہ اب ڈیم پہ یہ پیسہ جو ہے ہم نے لگانا ہے، اب ضرورت ہے اس چیز کی۔ اور وابڈا کی جانب سے بھی اس میں وہ پارٹی بنے تھے وابڈا والے، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ چونکہ ڈیم جو ہے وہ تعمیر اس کی جاری ہے اور کچھ عرصہ رہ گیا، ایک ڈیم جو ہے میرے خیال میں 2025 کے بعد انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، 28 سے پہلے ایک جو ہے وہ 2028 کے بعد تھا، 30-32 میں کمپلیٹ ہونا ہے۔ تو اب آج بھی حکومت نے یہ کہا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے، کہ ہم نے سی اے میں ڈالی ہوئی ہے تو یہ پیسے ہمیں دیے جائیں۔ تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہمیں پیسے دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ڈیم کا پیسہ ہے وہ ڈیم پہ ہی لگنا چاہیے، تو حکومت اس کو میک شور کرے کہ یہ ڈیم پہ ہی لگنا چاہیے۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ فائنینشیل اس میں کچھ ایشوز ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آڈیٹر جنرل کو بلا لیتے ہیں اور ان سے یہ سارے معاملے کی چھان بین بھی کروا لیتے ہیں، ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہ آئے، اور اسٹیٹ بینک کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی سارا طلب کیا گیا ہے کہ کتنے پیسے ہیں، کس کس نے جمع کروائے، وہ تمام ریکارڈ بھی طلب کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل جو ان کا کوئی بھی مجاز افسر نیکسٹ ہیئرنگ پہ اس کو بلا لیا ہے کہ وفاق کو پیسے، مطلب سپریم کورٹ راضی ہے لیکن اس میں بعد میں کوئی مسائل نہ ہوں، ان میں کوئی ایشوز پیدا نہ ہوں، تو وہ آڈیٹر جنرل کو بلایا۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائصہ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ معاملہ شروع کیوں ہوا،
یہ کیس کب شروع ہوا اور کیوں ضرورت پیش آئی, سپریم کورٹ اس میں انوالو کیوں ہوئی. تو اس پر بتایا گیا عدالت کو کہ 2018 میں ثاقب نثار نے جج کو نوٹس لیا تھا, تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ڈیم کل کو اگر ڈیم بن بھی جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے, وہ ڈیم صحیح طریقے سے تعمیر نہیں ہوتا, اس میں جو ٹھیکیدار ہیں, انجینئر ہیں, ان سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو کل کو سوال اٹھے گا کہ جی سپریم کورٹ اس کو دیکھ رہی تھی, وہ امپلیمنٹیشن بینچ بنایا ہوا تھا, تو سوالات سپریم کورٹ پہ اٹھیں گے. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو امپلیمنٹیشن بینچ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا تو کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ عمل درآمد بینچ بنا دیا جائے, کیونکہ ماضی میں بنتے رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ماضی میں بڑے بڑے کیسز میں, پاناما کیس میں بنا, تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا تصور نہیں ہے. اور سپریم کورٹ یہ ضرور کر سکتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کی جائے تو اس پہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ کروا سکتی ہے, لیکن عمل درآمد بینچ سپریم کورٹ جو ہے نہیں بنا سکتی, اور نہ ہی سپریم کورٹ اپنے آرڈرز پہ عمل کروا سکتی ہے. عمل درآمد کرانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہوتا. تو مطلب سوالات اٹھائے گئے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے. ثاقب نثار کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نہیں, ثاقب نثار کے بارے میں اسپیسیفکلی انہوں نے ان کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی. چیف جسٹس قاضی فیاض نے انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ ڈیم فنڈ کیوں شروع ہوا, ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور سپریم کورٹ اتنے زیادہ اس میں انوالو کیوں تھی کہ اس کے اندر ڈیم فنڈ اکٹھا کیا گیا اور اس میں ریگولیٹیز ہو سکتی تھی, اس کے اندر بے ضابطگیاں ہو سکتی تھی. تو اس میں ضرور سوال اٹھائے, لیکن ثاقب نثار کے ڈر, ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم یہ ساری تفصیل لیں گے اور ڈیٹیل ساری لیں گے. اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے انور منصور اور خالد جاوید, ان دونوں کو بھی بلایا ہے, ان کو نوٹسز بھی کیے ہیں اور ان پرسن ان دونوں کو بلایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو امائکس تھے مخدوم علی خان, ان کو بھی سپریم کورٹ نے آئندہ سماعت پر بلایا ہے کہ آ کے عدالت کو بتائیں کہ جی ڈیم فنڈ کیوں قائم کیا گیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور جب کر دیا گیا تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن بینچ کیوں بنایا گیا, اور ابھی تک سپریم کورٹ میں یہ معاملہ کیوں چل رہا ہے. تو باقی کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے جو ڈسپیوٹس تھے وہاں پہ لینڈ کے, ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جی ہمارے جو کیسز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے پاس رکھوا دیے تھے, تو وہ ابھی تک ان پر کوئی معاملہ حل نہیں ہوا. ہمارا کچھ کے ہو گئے تھے, کچھ کے پیسے بقایا جات رہتے ہیں, کچھ کیا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل نے کہ یہ متعلقہ جو فورمز ہیں ان کو آپ بھیج دیں. تو سپریم کورٹ نے کیوں رکھا ہوا ہے, تو اس پہ بھی عدالت نے یہ کہا کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ اس معاملے کو بھی دیکھیں گے. تو 3 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے کہ تمام جو ریکارڈ ہے ڈیم فنڈ کا وہ فراہم کیا جائے, اور امائکس بھی پیش ہوں, سابق اٹارنی جنرلز بھی دونوں پیش ہوں, اور ساتھ ساتھ آڈیٹر جنرل کو بھی عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر خود پیش ہوں یا پھر اپنا کوئی آفیسر جو ہے مقرر کریں جو کہ سپریم کورٹ میں پیش ہو. اور جتنے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں ڈیم فنڈ پہ اور اس کی جو مارک اپ اس پہ ملا, بینک کو دیا گیا, آپ اگر دوسرے بینک میں دیتے ہیں, وابڈا والے کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں دے دیں, ہمارا نیشنل بینک میں اکاؤنٹ ہے تو اس میں ٹرانسفر کر دیں. تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ڈائریکٹلی ہم نیشنل بینک کو دے دیتے ہیں تو اس میں بعد میں کوئی ایشو سامنے نہ آئے, تو اس لیے آڈیٹر جنرل کو بھی بلا لیا ہے. تو 3 ہفتوں کے لیے یہ کیس جو ہے ملتوی کیا گیا ہے. بہت شکریہ امانت گشکوری. تو ناظرین, آڈیٹر جنرل کو بھی طلب کیا گیا ہے اور چھان بین کی طرف معاملہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار سابق چیف جسٹس US جا کر, کینیڈا جا کر, UK جا کر کیمپینز کرتے تھے, اور وہاں پہ ڈونیشن کے لیے بڑے بڑے ایونٹس آرگنائز ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جو ایونٹس پارٹیسپینٹس ہوتے تھے یہ وہی پارٹیسپینٹس تھے جو کہ اوورسیز پاکستانیز تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کا زیادہ تر کا تعلق تھا, اور اس میں ملینز آف ڈالرز کا جو ہے تو پلیجز کیے گئے تھے. اب ان ملینز آف ڈالرز کے پلیجز کا کیا بنا, کیا اس کا اسٹیٹس ہے, کیا وہ رقوم ملی بھی ہے یا نہیں. تو میرے خیال سے آڈیٹر جنرل سے یہ ساری چھان بین کروانی چاہیے سپریم کورٹ کو, اور فارن آفس کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت فارن آفس باقاعدہ معاونت کر رہا تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی, اور باقاعدہ ٹیم جو ہے فارن آفس سے جب وہاں پہ جو ہائی کمیشن ہوتے تھے یا پھر ایمبیسیز ہوتی تھی, ان کا اسٹاف, پاکستانی اسٹاف جو ہے وہ ثاقب نثار کی معاونت کے لیے ڈونیشن کے جو ایونٹس ہوتے تھے
یہ اس میں موجود ہوتا تھا. تو فارن آفس کو بھی اس میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے اور چھان بین کرنے کی ضرورت ہے کہ کس نے ڈیم کے نام پہ کتنا پیسہ اکٹھا کیا بھی یا نہیں, اور وہ کیا پاکستان پہنچا سرکاری خزانے میں یا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پہنچا یا نہیں, کیونکہ ملینز آف ڈالرز کا یہ معاملہ ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.